हेलो जी। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कल एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो आई, लेकिन बहुत ही कुछ मिनट्स की वीडियो थी जो मैंने बड़े गौर से बहुत दफ़ा देखी और उसको बहुत सोचा समझा उसके बारे में, और मैंने उसको शेयर भी किया। और वो वीडियोस जो थी वो कुछ वायरल हुई काफ़ी सारी। अब लेट्स कम टू द पॉइंट के स्टोरी क्या है। स्टोरी कुछ ऐसे है कि पहले तो हम ज़रा बैकग्राउंड पे जाते हैं। उज़मा ख़ान है एक एक्टर जो कि ड्रामों में आई हैं, आई थिंक मूवी में भी आई हैं और मॉडलिंग भी करती रही हैं। और अब उनके बारे में कुछ चीज़ें मुझे पता चल रही हैं जो कि मैं आगे अपनी वीडियो में जाते जाते फिर मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के थोड़े से मैसेजेस को साइड पे कर रही हूँ बिकॉज फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। आप लोग लिखते रहें मैसेजेस, मैं बाद में फिर जवाब ज़रूर दूंगी आप लोगों को। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। एक हैं उस्मान, मलिक उस्मान। और मलिक उस्मान जो हैं उनका अफेयर चल रहा है एक मॉडल के साथ। ठीक है। अब वो जाते हैं किसी के उनके घर पे, और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि जो उन्होंने ही घर दिला के दिया है उन लेडीज़ को, ये अल्लाह जाने और आई डोंट नो, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट डिटेल। बट हमने जो वीडियोस देखी, जो हमने देखा कि वाओ, पैसे की क्या ज़बरदस्त कहते ना पावर और पैसा पाकिस्तान में क्या होता है। जिसके पास है उसकी ना एफआईआर कटती है ना उसको। अभी तक ये एक्चुअली 3 दिन पुराना वाक़या हो चुका है। मे बी इट्स ऑन चांद रात और मे बी डे आफ्टर, मे बी ईद का डे है या कुछ है। 3 औरतें या मे बी मोर देन 3 वो आती हैं किसी के घर में, बार्ज करती हैं। पहले तो अपने गार्ड को गेट से ऊपर कहती हैं चढ़ो, और दरवाज़ा खुलता है वो गार्ड। फिर वो अंदर आती हैं, फिर वो देखती हैं कि गाड़ी खड़ी है, वो उसको गाली देती हैं पंजाबी में। फिर वो अंदर आती हैं और वो अंदर आके ऐसा धावा बोलती हैं कि वो फिर जो पिटाई करती हैं, और फिर जो वो माँ बहन की गालियाँ देती हैं, और फिर जो वो जलील करती हैं उस उज़मा ख़ान को और उसकी बहन को। देखें, यहाँ पे 2 लोगों के डिफरेंट तजाद हैं। लोग कहते हैं हाँ वो गलत किस्म की लड़की थी और उसके साथ तो होना ही यही चाहिए था। कोई कहता है कि अगर वो एक्सपोज हुई है तो लड़का भी एक्सपोज होना चाहिए, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्ट्स का। हम यहाँ ये कहते हैं, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आप किसी के घर में भी प्राइवेट गार्ड्स के साथ, आप पुलिस के साथ तो आप आ सकते हो, वो भी आपको एफआईआर आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप अपने गार्ड्स के साथ घुस के अंदर आते हो किसी के घर में, आप उसको ज़दोकोप करते हो, आप उसको टॉर्चर करते हो, आप उस पर मिट्टी का तेल फेंकते हो, और आप कहते हो कि बोलो बोलो तुम उसके साथ सोती थी कि नहीं सोती थी। वाह वाह वाह। और कौन है ये मैडम्स? ये मैडम्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े, कहते हैं ना, बहुत ही बड़े टाइकून मलिक रियाज साहब हैं, उनकी रिश्तेदार हैं। अकॉर्डिंग टू उज़मा ख़ान, जो उन्होंने अब अपने फेसबुक पे उनके नाम भी लिखे हैं और ट्वीट भी की है, और वो मलिक रियाज की बेटियां हैं। और मलिक रियाज का उनसे क्या रिश्ता है उस्मान के साथ, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो मैंने पूरी डिटेल्स लाहौर फ़ोन करके लोगों से ली हैं, उससे कंफर्म होता है कि जो उस्मान हैं वो मलिक रियाज की बहन के बेटे भी हैं, और मलिक रियाज की जो नवासी हैं उनके शौहर भी हैं। और इनका चक्कर, इनका अफेयर, मैं बिल्कुल खुले वर्ड्स में बोलती हूँ, आपको पता है कि मैं बड़ा ढकी छुपी बात नहीं करती। तो इनका अफेयर उज़मा ख़ान, जो कि जिनका नाम पहले खुशबू था या कुछ इस तरह का नाम था,
ان سے پہلے کا ان کا افیئر تھا، اور اس کے باوجود زبردستی ان کی شادی کی گئی، اور لیکن وہ باز نہ آئے، وہ پھر بھی ملتے رہے ان سے اور پھر بھی ملاقاتیں کرتے رہے. لیکن اگین کوشچن کمز، ہاؤ ڈیئر دیز وومن ود دیئر سورسز، ود دیئر ریسورسز، ود دیئر کہتے نا پیسے کی گھمنڈ اور اپنی کہتے نا طاقت کا گھمنڈ اس ملک میں، وہ انہوں نے استعمال کیا. بیکاز میں آپ کو پریویسلی بتاؤں کہ انہی کی ایک عورت، انہی کی ایک اور بیٹی، جن کی ایک اور بیٹی کا چکر کسی کے ساتھ ڈیفینس میں چل رہا تھا، 2 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ قصہ سارے لاہوری جو مجھے سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے یہ بات سچ ہے. وہ ڈیفینس کے علاقے میں رہتے تھے، وہ وہاں گئیں اور وہاں انہوں نے پورے گھر کو آگ لگا دی اور رفع دفع کیا. قصہ ملک ریاض صاحب نے پیسے دے کے. یہ سچی بات ہے. ابھی جو لیٹسٹ اب یہ ہے اس قصے کے اوپر، حسن نیازی جو کہ عمران خان کا نیفیو ہے، لیکن وہ اپنی پریکٹس خود کرتا ہے، اور وہ ابھی اس ٹائم پریزنٹلی پولیس اسٹیشن میں ہے، اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی پولیس اسٹیشن میں ہیں. لیکن پولیس والے جو ہیں ایف آئی آر کاٹنے کو بالکل تیار نہیں ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے کسی کا نام لیے بغیر، کیونکہ اگر نام لے لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایکشن کرنا پڑے گا، ان کو جانا پڑے گا، ان کے گھروں میں ریڈ کرنا پڑے گا، اور وہ چاہتے نہیں ہیں. کیونکہ وہ کون ہیں؟ وہ ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں ہیں، ان کے رشتہ دار عورتیں ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اتنے طاقتور کے گھر میں کیسے کوئی گھسے گا؟ ہمارے ملک میں تو صرف غریبوں کے گھر میں پولیس گھسے گی. ہمارے گھر میں تو بغیر تصدیق کیے ہوئے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو وہ عظمیٰ خان اور ان کی بہن کی پوری ویڈیوز بالکل سامنے نظر آ گئی ہیں، اور جس نے بنائی ہیں وہ تو انہی کے ساتھ کا کوئی بندہ ہے جس نے بنائی ہیں، یا ان عورتوں نے خود بنوائی ہیں. کیسے لیک ہو گئی یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا. جان کے لیک کی گئیں یا کوئی ان کا گارڈ تھا جس نے یہ ساتھ ان کی یہ ویڈیوز بنائی اور لیک کی، یا انہوں نے کسی سے فارورڈ کی اور وہ وہاں سے لیک ہوئی. تو بچوں اب تو لیک ہو گئی ہیں، اب تو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اب ملک ریاض صاحب سر پکڑیں اپنا، یا پیسہ کھلائیں اور چھڑا لیں. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ لیڈیز کا اگر پروفیشنلی وہ یہ سب کچھ کر رہی تھیں تو وہ غلط ہی کر رہی تھیں. وہ تو اس کے اوپر اور کیسز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیس ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے. یہاں پر کیس وہ چیز کے بارے میں ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ پراپرٹی کے گھر میں گھس کے، آپ کسی کو زد و کوب کر کے، آپ کسی کے اوپر کنفیشنل سٹیٹمنٹس لے کے آپ کہتے ہو کہ آپ بہت بڑے کوئی چیز ہو پاکستان کی. یہ پیسے سے کہتے ہیں نا کلاس نہیں خریدی جاتی. تو یہ بالکل ان لوگوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ بائی کلاس فرام سچ ڈسگسٹنگ منی. یہ ایکچولی ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ والی ویڈیوز کہیں آپ نے میڈیا میں دیکھی اب تک؟ ورنہ اگر یہ کوئی اور ہوتا یا کوئی پولیٹیشین ہوتا فرض کریں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تو واو، اس تو پوری نیوز چینلز جو ہوتے ہیں وہ پاگلوں کی طرح سے دکھا رہے ہوتے ہیں. آج آپ لوگوں نے یہ کہیں پہ شاید نہیں دیکھا ہوگا. یہ پرائیویٹلی سب ایک دوسرے سے شیئر ضرور کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، لیکن چینلز نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انہی سے پیسہ لیتے ہیں اپنے چینلز کو چلانے کا. یہ بات میں کوئی غلط نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتی ہوں اور یہ سب لوگ جانتے ہیں.
اور جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے. تو کس کی جیت ہوگی؟ فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کس کی جیت ہوگی؟ جیت تو اسی کی ہوگی نا جس کے پاس پیسہ ہے. پاکستان میں تو ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ حسن نیازی جو ہیں، میں آئی سلوٹ ہم فار دس. واٹ ایور ہی از ڈوئنگ رائٹ ناؤ، ہی از سٹنگ ان دا پولیس اسٹیشن رائٹ ناؤ. وہ پولیس اسٹیشن میں شور مچا رہا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے لائیو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے. وہ ایسے اگنور کر رہے ہیں پولیس والے جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ان کو ویڈیوز دکھا رہا ہے، وہ ان کو دکھا رہا ہے اپنے فون پہ کہ دیکھو یہ ویڈیوز، یہ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، آؤ چلو. وہ عورتیں ایف آئی آر کاٹنے کو تیار ہیں، وہ انہوں نے کمپلین کیا ہوا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. شرم آئے گی مجھے اگر یہ کیس ایسے ختم ہوگا کہ کوائٹلی کسی کو پیسہ دے کے چپ کرا دیا جائے گا، یا اللہ نہ کرے کسی کو مار دیا جائے گا. یہ پاکستان ہے اور یہاں پر کیسز اسی طریقے سے سالو ہوتے ہیں. تو منی ٹاکس، بل شٹ واکس. دس از واٹ اٹ شوڈ بی.